کی مشق کو حل کرتے ہیں خاص الفاظ کے معانی۔ پہلا لفظ ہے ارشاد۔ ارشاد کا مطلب ہوتا ہے فرمان، مقرر کا مطلب طے شدہ، برپا کا مطلب قائم، تباہ و برباد کا مطلب اجڑا ہوا، سفارشی کا مطلب ہوتا ہے سفارش کرنے والا، رعایت کا مطلب لحاظ، مخالف کہتے ہیں الٹا اور رکاوٹ کہتے ہیں روک کو۔ تفہیم کی طرف چلتے ہیں، درست الفاظ سے خالی جگہ کو پر کریں۔ الفاظ ہمارے سامنے موجود ہیں، ہاتھ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، بنو مخزوم، عرب اور سزاؤں۔ ٹھیک ہے، تو اب ان الفاظ کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ پہلا ہے ڈیش قبیلے کی عورت نے چوری کی، تو بنو مخزوم قبیلے کی عورت نے چوری کی۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ڈیش کاٹنے کی سزا دی، تو ہاتھ کاٹنے کی سزا دی۔ اس کے بعد ہے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈیش سفارش لے کر گئے یا لے کر آئے، تو اس کا جواب ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کی مقرر سزاؤں کو ختم کرنے کی سفارش کرتے ہو، کم عرصے میں عرب سے جرائم کا خاتمہ ہو گیا۔ تو اس طرح سے ہم نے الفاظ کو مکمل کیا۔ سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ بنو مخزوم کی عورت نے کیا کی تھی؟ چوری کی تھی، قتل کیا تھا، دعا کی تھی، تو جواب ہے چوری کی تھی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کرنے آئے، کیا سفارش کرنے آئے، حکم کرنے آئے یا پیغام کرنے آئے؟ تو جواب ہے سفارش۔ پہلی قوموں کی تباہ و بربادی کی وجہ تھی ناانصافی، انصاف یا سختی؟ تو جواب ہے ناانصافی۔ درج ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ کس قبیلے کی عورت نے چوری کی تھی؟ تو قبیلہ بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی تھی۔ لوگوں نے کس کو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارشی بنا کر بھیجا؟ تو لوگوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سفارشی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس عورت کو چوری کی سزا کیا سنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا ہاتھ کاٹنے کی سزا سنائی۔ اور آخری سوال ہے کہ اس واقعے کے بعد عرب میں کیا تبدیلی آئی؟ تو اس واقعے سے عرب کے جو جرائم تھے ان کا خاتمہ ہو گیا، ختم ہو گئے۔ پڑھائی اور لکھائی کی مہارت میں ہے کہانی انصاف پڑھ کر اہم نکات زبانیں سنائیں۔ تو یہ آپ کے کلاس روم میں ایکٹیویٹی سرگرمی ہوگی جس کو آپ پرفارم کریں گے۔ نثر جو آپ نے پڑھی انصاف، اس کو روانی کے ساتھ پڑھ کر سنائیں، تو یہ بھی آپ کلاس روم کے اندر اس کو لازمی طور پر جو ہے پرفارم کیجیے گا۔ دیے گئے الفاظ کو درست جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا لفظ ہے چوری، تو چوری کا جملہ ہم نے بنایا کہ اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ سفارش، سفارش صرف حق بات کی ہی کی جا سکتی ہے۔ تباہ و برباد، انصاف نہ کرنے والی قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ انصاف، اللہ تعالیٰ کو انصاف کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ اور آخری ہے ارشاد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کا املا لکھیں۔ تو یہاں پر ایک جملہ دیا گیا ہے، پیارے بچوں یہ کلاس روم کے اندر پرفارم ہوگی، ٹیچر آپ کو جو ہے یہ پورا فقرہ بول کر لکھوائے گی یا لکھوائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ان کو لکھنا ہے، اپنی املا کی پریکٹس کرنی ہے۔ مثال کے مطابق اردو گنتی اعداد میں لکھیں۔ لفظ ہمارے پاس گنتی کے موجود ہیں، ہم نے ان کو اعداد کے اندر لکھنا ہے۔ جیسے کہ پہلا ہے جی 21، تو اردو اعداد کے اندر اس طرح سے 21 لکھا جاتا ہے۔ پھر ہے 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29 اور 30۔ تو آپ نے ان کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور خود لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے زبان شناسی۔ حرف، حرف وہ کلمہ ہے جو دو اسموں کو جوڑ کے یا جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلا کا، کی، کے، کو میں سے، پر وغیرہ۔ دیے گئے جملوں میں سے حرف جو ہے ان کو الگ کریں۔ تو پہلا جملہ ہے اللہ کی عبادت کرو، تو اب اس میں جو حرف استعمال ہوا وہ ہے کی۔ غریبوں کی مدد کرو، تو اس میں بھی کی کا لفظ حرف ریپیٹ، اس میں بھی کی جو ہے وہ ایک حرف ہے۔ دوسروں کے کام آؤ، تو اس میں کے حرف ہے۔ اچھے کام کرنے میں پہل کرو، تو اس میں حرف ہے۔ لوگوں سے ادب سے بات کرو، تو اس میں سے جو ہے وہ حرف ہے۔ 3 جملے تحریر کریں اور اسم کے اوپر الف اور حرف کے اوپر ہے لکھیں، ٹھیک ہے؟ تو 3 جملے ہم لکھتے ہیں، جیسے کہ والدین کا کہا مانو، تو اس میں والدین جو ہے وہ اسم ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے آگے ہم نے الف لکھ دیا، اور کا جو ہے وہ حرف ہے، تو اس کے آگے ہم نے ہے لکھ دیا۔ اس طرح سے استاد کی بات دھیان سے سنو، تو استاد اس میں اسم ہے اور سے جو ہے وہ حرف ہے۔ پودوں کو پانی دو، پودوں جو ہے وہ اس میں اسم ہے اور
को जो ہے وہ حرف ہے۔ اس کے بعد تحلیقی لکھائی، اگر آپ جج ہوں تو آپ فیصلہ کس طرح کریں گے؟ 8 مربوط جملوں میں لکھ کر بتائیں۔ تو پیارے بچوں یہاں پر میں نے کچھ جملے لکھے ہیں، آئیں ان کو پڑھتے ہیں۔ اگر میں جج ہوتا تو میں فیصلہ درج ذیل اصولوں سے کرتا۔ نمبر 1، دونوں فریقین کی بات غور سے سنتا، یعنی کہ جو دونوں میرے پاس آئے ہیں، فریق آئے ہیں، ایک ملزم ہے اور ایک جو ہے جو الزام جس نے لگایا، ٹھیک ہے، تو دونوں کی بات غور سے سنوں، الزام لگانے والے سے گواہ طلب کرتا، معاملے کی چھان بین دیانتداری سے کرتا، مظلوم کا ساتھ دیتا، ظالم کو سزا دیتا، قیدیوں کی تربیت کے لیے اصول وضع کرتا، جرائم کے خاتمے کے لیے حکومت کو اپنے سفارشات پیش کرتا۔ تو یہ کچھ اقدامات یہاں پر لکھے گئے ہیں، آپ ان میں رد و بدل کر سکتے ہیں۔ سرگرمی ہے کہ انصاف کے موضوع پر 1 منٹ کی تقریر تیار کر کے کمرہ جماعت میں پیش کریں، تو یہ بھی آپ کی کلاس روم کی ایکٹیویٹی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ دی گئی تصویر کو غور سے دیکھیں اور اس میں دکھائے گئے منظر پر 6 جملے لکھیں۔ تو تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، کمرہ عدالت ہے، اب اس کے بارے میں ہم نے کچھ جملے لکھے ہیں، آئیں کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کمرہ عدالت کا منظر ہے، ٹھیک ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، جج صاحبان تشریف فرما ہیں اور وکیلوں کے دلائل غور سے سن رہے ہیں، وکیل اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ ملزم کٹہرے میں کھڑا ہے اور فیصلے کا منتظر ہے، ان کے انتظار کر رہا ہے، ملزم پریشان نظر آ رہا ہے۔ تو پیارے بچوں یہ میں نے اس منظر کے مطابق کچھ لکھا ہے، آپ اپنے مطابق اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا سبق نمبر 5 مکمل ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔